بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل القرآن هو اہل اللہ وخاصہ۔ پیارے پاک پیغمبر کے پیارے خوبصورت فرامین میں سے بڑا ہی خوبصورت پیارا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اہل قرآن یہ اللہ کے گھر والے ہیں اور اللہ کے خاص الخاص ہیں۔ میرے لیے بالخصوص اور آپ تمام علماء کے لیے اور عوام الناس کے لیے، ادارے کے لیے، طلبہ و طالبات کے لیے، معلمین و معلمات کے لیے یہ بڑی شرف کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان شہباز خطابت خطیب العصر حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں، اور یہ بات تو اظہر من الشمس ہے، حقیقت ہے کہ ان کی خطابت کی جولانیوں سے پہلے کوئی بندہ میرے جیسا ایک طالب علم خطاب یا تقریر تو یہ تو بڑی ایک سوء ادب ہے، لیکن صرف اس لیے دوستوں اور بھائیوں کی اس بات کو میں نے قبول کیا اور آپ کے sامنے کھڑا ہوا کہ یہ ہمارا اپنا ادارہ ہے، اور خاص طور پر میں آج ہمارے گھر سے جو فیض نکلا آج وہ محترم میاں ارشد صاحب کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے، اور یہ فیض عالی شان آگے ان کے خاندان کی بدولت آج آپ کے سامنے موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خوبصورت فرمان میں آپ کو یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ ہر قسم کی صعوبت و تکلیف برداشت کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کی جملہ ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ ہمارا اللہ، ہمارا خالق و مالک، ہمارا معبود برحق جب ہمیں اپنا گھر والا بنا لیتا ہے، قرآن والوں کو اپنا گھر والا بنا لیتا ہے، تو یہ ہمارے لیے ان نفوس قدسیہ کے لیے جو قرآن والے ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، سننے سنانے والے ہیں اور اس مشن کو آگے لے جانے والے ہیں، رسول رحمت کے دست مبارک سے جو قرآن مقدس آج ہمیں ملا، اس قرآن مقدس کو امت کے نونہالان کے سینوں میں بڑے احسن طریقے سے منتقل کرنے کی عظیم ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ ہم جو بچوں کو سند دیتے ہیں اس میں امام عاصم کے دو راوی ہیں، امام حفص کی سند، اور دوسرے ہیں امام ابو بکر شعبہ رحمہ اللہ۔ امام ابو بکر شعبہ جب ان کا آخری وقت آیا، گھر والوں نے رونا شروع کر دیا، انہوں نے کہا سٹاپ بھائی، رونا نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے؟ تم شاید اس لیے غمناک اور حزین ہو کہ میرا آخری وقت قریب ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس گھر کے اندر اپنی زندگی میں 18,000 دفعہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ میں دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن اس کی برکات تو یہاں رہیں گی، میرا رب تمہیں کبھی بھی ناکام اور نامراد نہیں چھوڑے گا۔ میں نے ابھی چند دن پہلے کتاب میں پڑھا کہ امام ابو بکر شعبہ رحمہ اللہ نے بالخصوص اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے بیٹے، اس کمرے کے اندر یہ جگہ نامینیٹ کر کے کہا، اس جگہ کے بارے میں خیال رکھنا، یہاں کبھی بھول کے بھی زندگی میں گناہ نہ کر بیٹھنا۔ میں نے ساری زندگی یہاں بیٹھ کے اپنے رب کے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ امام مالک امام احمد بن حنبل کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، 450 میل کا سفر کر کے جانے کے بعد راستے میں پڑاؤ ہو رہا ہے، سٹے ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، حدیث کا ابلاغ ہو رہا ہے، وقت کے بڑے بڑے جلیل القدر علماء اساتذہ مشائخ ان سے کسب فیض کر رہے ہیں۔ 450 میل کا سفر یہ آج کا سفر نہیں کہ یہاں سے بیٹھیں اور 4 گھنٹے میں بندہ جہاں مرضی پہنچ جائے۔ پا پیادہ سفر، گھوڑوں پہ، خچروں پہ، اور راستے میں دین کی خدمت بھی ہو رہی ہے۔
450 میل سفر کے دوران امام مالک 18 مرتبہ پورے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اولئک آبائی فجیتنی بمثلہم، حضرت شاہ صاحب کی ضیافت طبع کے لیے حضرات وہ معزز زمانے میں حامل قرآن ہو کر آج ہم ذلیل و رسوا ہوئے، تارک قرآن ہو کر آج ہم نے اپنے بچوں کو قرآن دینا ہے۔ اتنا بڑا موبائل ان کے ہاتھ میں نہیں دینا، قرآن ان کے ہاتھ میں دینا ہے۔ ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ اپنی اولادوں کو قرآن دے دو، باقی سب کچھ قرآن تمہاری اولادوں کو دے دے گا۔ اپنی اولادوں کو قرآن سکھا دو۔ حضرات مجھے اس سال بڑی خوشی محسوس ہوئی، میں کئی دفعہ یہاں آیا کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں، ہمارے بڑوں کی یہ ایک عظیم یادگار ہے، جسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میاں ارشد صاحب، ان کے والد محترم اور ان کے چچا اور ان کے بھائی اور یہ وہ لوگ، مجھے ان کی ایک بات اب بھی یاد ہے۔ اگر یہ موجود نہ ہوتے تو مجھے وہ بات کرنے میں زیادہ مزہ آتا۔ میں پہلے اللہ کے نبی کے صحابی کی ایک بات کر کے ان کی بات کو ضرور جو ہے نا وہ ترغیب کے لیے آپ کے سامنے ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صحابی رسول تشریف لاتے ہیں، آ کر اب رسول رحمت کی خدمت میں عرض گزار ہوتے ہیں، آقا جی یہ میرا بھائی ہر وقت یہاں ہی بیٹھا رہتا ہے، ہر وقت یہاں سیکھتا سکھاتا پڑھتا پڑھاتا، اس کو کہیں کبھی اٹھ کر جا کر میرے ساتھ کاروبار میں بھی حصہ ڈال دیا کریں، یہ یہاں بیٹھا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اتنا اترانے کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے کہ تمہیں جو روزی رزق مل رہا ہے، مال کی فراوانی ہے، دولت کی ریل پیل ہے، ہو سکتا ہے اس کے یہاں بیٹھنے سیکھنے سکھانے کی وجہ سے ہی اللہ تجھے رزق دے رہا۔ میاں صاحب کو ایک بات پرانی میں یہاں برسر منبر یاد کروانا چاہتا ہوں، آپ کی ترغیب کے لیے، آپ کو ترغیب دے رہا ہوں اس کے لیے کہ ان کے بھائی نے جب 10 مرلے کا پلاٹ لے کر اس مدرسے کے نام پر وقف کیا، تھوڑے ہی دنوں کے بعد میرے اللہ نے ان کو سونا یوریا کی وہ فیکٹری عطا کر دی، کہا تم نے میرے گھر کے لیے صرف کیا ہے، میں اپنی شان بے نیازی کے مطابق تمہارے اوپر صرف کر رہا ہوں۔ کبھی فارغ لمحات میں میاں صاحب سے یہ ڈیٹیل پوچھنا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ دا دنیا ستر آخرت، میرا رب دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں، آخرت میں بھی عطا کرتے ہیں۔ قاری سہیل صاحب اور جملہ اساتذہ اور معلمات الحمدللہ اس وقت ادارے میں بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ، باقی انتظامیہ کے احباب تشریف فرما ہیں، میں سب کا نام لوں تو وقت نہیں ہے کہ آپ کے بچوں کا مستقبل انتہائی محفوظ ہاتھوں کے اندر موجود ہے۔ میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، ایک بچی نے مجھے امتحان دیا، اس کی دادی غالباً فوت ہو گئی تھی، روتی ہوئی بچی وہ آئی ہے، اس کا امتحان لیا، اللہ نے توفیق دی، شرح صدر کیا، مجھے اللہ نے کوئی طریقہ ایسا سکھایا، اس کا امتحان بھی لیا۔ جب بچی واپس پلٹتی ہے، میں نے قاری صاحب کو بلا کر اس کے ہاتھ میں تھوڑے سے پیسے رکھے کہ اس لیے یہ امت مصطفیٰ کی بیٹی ہے، آج یہ قرآن حفظ کر کے پڑھ کر جا رہی ہے اور پورے ادارے میں سب سے زیادہ نمبر اس بچی نے حاصل کی ہے۔ تو میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ دامے در میں سکنے، آتے جاتے بیٹھتے اٹھتے ان اداروں کے ساتھ وابستہ رہیں، انشاءاللہ میرا رب آپ کے مقدر بھی کھولے گا، دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔